مدینہ میرے ہر غم کا سہارا، سرکار مدینہ میرے ہر غم کا سہارا، میں غوث کے ٹکڑوں پہ ہی کرتا ہوں گزارا، میں غوث کے ٹکڑوں پہ ہی کرتا ہوں گزارا، جاؤں کبھی بغداد مدینہ یہی ارمان، سنی مسلمان میں سنی مسلمان، سنی مسلمان میں سنی مسلمان، سلامت سنی دعوت اسلامی، رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، خواجہ رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، رہے سلامت سنی دعوت اسلامی، یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ کا دشمن ہے وہ میرے خواجہ کا دشمن ہے، اور جو میرے خواجہ کا دشمن ہے وہ ان کے نانا کا دشمن ہے، اور جو میرے آقا کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ کسی اینگل سے مسلمان نہیں۔ خواجہ کے ملک میں، خواجہ کے گھر میں بم بلاسٹ کرنے والا خواجہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے، جو خواجہ کے غلاموں پر گولی برسائے وہ خواجہ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم ہندوستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں مجھے اس بات پر ناز ہے، میں ہندوستانی ہوں مجھے اس بات پر ناز ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ تمہیں پیزا مل جائے گا، برگر مل جائے گا، عیش و عشرت کا اور آرام کا سامان مل جائے گا، لیکن خواجہ کا گنبد تمہیں ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نماز سے فارغ ہوتے ہمیشہ کا معمول تھا دعا کے لیے آقا داہنی طرف گھوم جاتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے وقت چہرہ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، دعا کے لیے داہنی طرف کیوں؟ تو سنو آقا کیا فرماتے، آقا فرماتے ہیں اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا، کنارہ ہند ہو US کے لندن اور افریقہ، کنارہ ہند ہو US کے لندن اور افریقہ، جہاں میں ہر طرف گونجا ہے نعرہ سنی دعوت کا، جہاں میں ہر طرف گونجا ہے نعرہ سنی دعوت کا، جہاں میں ہر طرف دیکھو ہے شہرا سنی دعوت کا، مبلغ 400 دیتا ہے پہرا سنی دعوت کا۔ ہے ان کی عیادت کے لیے نہ جانا، دل کی بیماری الگ چیز ہے، جب دل کی بیماری ہوتی ہے تو انسان کا وجود مر جاتا ہے، اور جب دل میں بیماری ہوتی ہے تو انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی، منافقین کی پہچان بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کے دل میں بیماری پیدا فرمائی، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس لیے جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہوں ان کی عیادت کے لیے ضرور جاؤ، اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہوں، رسول اعظم کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو
کہ ان کو ماننا بھی حرام ہے اور ان سے مانگنا بھی حرام ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ایسے لوگوں کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس لیے کہ جس رسول نے غلاموں کی عیادت کی، جس رسول نے اللہ اکبر کمزوروں کی عیادت کی اور عیادت پر اتنی بڑی بڑی بشارتیں سنا دی، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا جب کوئی گستاخ رسول، جب کوئی منافق بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان کی نماز پڑھو. یہی مسلک اعلی حضرت ہے. جو رسول اعظم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی عیادت بھی کریں گے، ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں ان کے لیے تو ہمارا یہ ایمان اور اعلان ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا. پیر و مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، پیر و مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی. یا نبی 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 یا نبی. اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا وجود سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے سیاہی بے پناہ لگ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دل جب کالا ہو جائے تو اس کو روشنی دینے کے لیے کسی چمکدار، کسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے تو میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چمک کس سے پاتے ہیں؟ سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ساری کائنات کو روشنی ملتی ہے سرکار کی بارگاہ سے، سب کو اجالا ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے. ایک گناہوں میں زندگی گزارنے والا انسان جب گناہ کر کے اپنے دامن کو گناہ آلودہ کر لیتا ہے، اب وہ اپنے گناہ کے نشانات کو مٹانا چاہتا ہو، اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانا چاہتا ہو، اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھلوانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سوالی بن جائے، اپنی توجہ کو رسول کی طرف مبذول کر دے، اپنے دست سوال کو بارگاہ رسول میں پھیلا دے. میرے سرکار کا در وہ در ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کس شہر سے آیا ہوا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ میرے سرکار کی شان تو یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار کا در تو وہ در ہے جو مانگو سو ملا کرتا ہے، جب مانگو تو عطا کیا جاتا ہے. وہاں ایک لفظ نہیں ادا ہی نہیں کیا جاتا، بندہ جو بھی طلب کرتا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد وہ یقین کامل کر لے کہ میں جب یہاں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ میرا مولا میرے سارے گناہوں کو آج کے دن معاف فرما دے گا. ایسے ہی ایک عاشق رسول کو، سرکار سے محبت کرنے والے کو مدینے میں پہنچنے کے بعد یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت میری شفاعت فرمائے. میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ
فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ آقا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اسلامی SMS موبائل کے ذریعے پانے کے لیے اپنے موبائل سے ٹائپ کریں جوائن اور جگہ چھوڑ دیں، سنی کنگ اور 92 195 95 195 پر بھیج دیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.sunniking.webs.com۔ سرکار مدینہ میرے ہر غم کا سہارا، سرکار مدینہ میرے ہر غم کا سہارا، میں غوث کے ٹکڑوں پہ ہی کرتا ہوں گزارا، میں غوث کے ٹکڑوں پہ ہی کرتا ہوں گزارا، جاؤں کبھی بغداد